پچھلے سپارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ چل رہا تھا۔ 9 سپارے کے شروع میں اس کا اختتام ہے کہ جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہ مانی، ناپ توڑ میں کمی کرتے رہے، اللہ نے زلزلہ بھیجا کہ اپنے گھروں میں اڑ اڑ کے اونھے بھونک کے ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذ، اللہ کا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے اللہ کی، جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو پھر پہلے اللہ وہاں پر فقر و فاقہ، غربت، تکلیفیں بھیج کر امتحان لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر باز آ جائیں تو ٹھیک، اگر باز نہ آئیں پھر اللہ مال کی فراوانی کر دیتے ہیں، مال کی کثرت دے دیتے ہیں، بہت زیادہ خوشیوں والی زندگی دے دیتے ہیں۔ پھر بھی وقت کے پیغمبر کی اطاعت پر نہ آئیں، پھر اللہ فرمائے ہم اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقع ہے، کئی آیات کے اندر اللہ فرمائے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے سورج کی طرح چمک دیتے اور دوبارہ پھر ڈالتے پھر روشنی ختم ہو جاتی تھی۔ دوسرا عصا تھا، جس مقصد کے لیے استعمال کرتے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے، اژدہا بن جاتا، دریا میں پھینکا، راستے بن گئے۔ تو جس مقصد کے لیے استعمال کرتے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ یہ 2 معجزے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نہ سمجھی، اللہ فرمائے ہم نے 5 عذاب بھیجے۔ طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، چوہوں کا عذاب آیا، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بستروں میں، ہر جگہ چوہے کی، مینڈک کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک کی مینڈک، حتیٰ کہ فرمایا منہ بند ہوتا تھا، کرتے ہر وقت کرتے منہ میں ڈالنے کے لیے لقمہ جب منہ میں ڈالتے، منہ کھولتے فوراً مینڈک اندر چل جاتا، یعنی ایک مرتبہ بھی منہ کھول نہیں سکتے تھے۔ یہ مینڈک کا عذاب لے جاتا نہیں۔ خون کا عذاب آیا، جو چیز بھی پیتے یا کھاتے فوراً خون بن جاتی تھی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی جہنمیوں کا کھانا خون ہوگا، جو چیز کھائیں گے خون بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے، حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا مانگیں اللہ یہ عذاب ختم کر دے، ہم ایمان لے لیں۔ پہلا عذاب اللہ نے بھیجا طوفان کا، انہوں نے اصرار کیا، حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے عذاب اٹھا دیا، دوبارہ بگڑ گئے۔ پھر دوبارہ اللہ نے عذاب بھیجا، پھر یہ منتیں کرنے لگے، اب ہم ایمان لیں گے، ہمیں معافی دے دو، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ختم ہو گیا، پھر بگڑ گئے۔ 5 دفعہ انہوں نے اصرار کیا، 5 دفعہ حضرت موسیٰ نے دعا کی، 5 دفعہ عذاب ختم ہوا، پھر یہ فساد پھیلاتے، پھر یہ ویسے ہی شرک کرنا شروع کر دیتے، اللہ پھر عذاب بھیج دیتے۔ یہ ان کی بدبختی تھی کہ عذاب کو دیکھ کر بھی ایمان نہ آئے، پھر بھی بگڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نمبر 1، آپ کو نئی کتاب، نئی شریعت ملی، قرآن نئی کتاب ہے، نئی احکامات، نئی شریعت ملی آپ کو۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ نمبر 3، آپ امی ہیں، یعنی آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ نے کسی سے پڑھنا لکھا نہیں سیکھا، لیکن اس کے باوجود علم ساری کائنات سے زیادہ تھا۔ آپ کے براہ راست اللہ استاد تھے، اس لیے آپ کا لقب امی بھی ہے۔ 4تھی صفت، آپ کا تذکرہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر کتاب میں آپ کے تذکرے تھے، آپ کی نشانیاں، آپ کے ناموں کا ذکر تھا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس آیت مبارکہ میں ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ جس طرح آپ کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح آپ کی ختم نبوت کو ماننا بھی فرض ہے۔
صرف آپ کو نبی مان لینا کافی نہیں، آپ کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی نبی تو مانے لیکن آخری نہ مانے جیسے قادیانی، تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال ایک جگہ میں 10 میل کے سفر میں ٹھہرایا۔ صبح چلتے، شام کو تھک ہار کے بیٹھ جاتے، صبح اٹھتے پھر نہیں پہنچے ہوتے تھے۔ جی اللہ نے 40 سال ان کو ایسے گھمایا 10 میل کے اندر۔ اس کا ذکر ہے عہد الستو بربکم، اللہ نے تمام ارباب سے جب یہ چیونٹیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی تھی وعدہ لیا تھا، سورے وعدہ تو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے کہا قالوا بھلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ اللہ فرمانے اس وعدے کو یاد رکھو اور دنیا میں آ کر مجھے بھول نہ جاؤ، اس وعدے کو بھول نہ جاؤ اور مجھے صرف مجھے مانو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو وہ وعدہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیسے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے ہمیں ہمارے حافظے کمزور ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے پہلا روزہ کی چیز سے کیا، افطاری کس وقت کی تھی، تو ہمیں تو کچھ بھی یاد ہے، ہمیں یہ بھی یاد نہیں پچھلے سال کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، کیا نہیں ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عہد الستو والا جو عالم ارباب میں اللہ نے کیا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسی طرح باقی صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں بھی وہ وعدہ آج بھی یاد ہے جب اللہ نے وعدہ دیا تھا۔ بدر بن معورہ کا واقعہ ہے، یہ بہت ہی نیک انسان تھا، اس کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے تھے، جب بھی ہاتھ اٹھاتا اس کی دعا قبول ہوتی تھی، خالی ہاتھ اس کو بھی لگایا جاتا تھا، اتنا نیک تھا، پل برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلاف تھے، فرعون کی جماعت، یہ اس کے پاس سے آ کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی جماعت کے خلاف دعا کریں، وہ ہمارے پیچھے ہیں، وہ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے۔ بدر بن معورہ نے کہا تم پاگل ہو گئے، جاہل ہو گئے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اور نبی کے خلاف میں بددعا نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کریں یہ وہ، حتیٰ کہ انہوں نے بڑی ڈیمانڈ پیسوں کی، کھانے پینے کی اشیاء، درہم دنانیر رکھ دیے، اس وقت کے اعتبار سے جو قیمتی چیزیں تھیں انہوں نے لا کے ختم ہو گیا۔ بدر بن معورہ پھر کیا لالچ میں آ گیا، اس نے جیسے ہی منہ کھولا بددعا دینے کے لیے، اللہ نے اس کی زبان کو ٹانگوں تک لمکا دیا اور اوپر والے ہونٹ کو ایسے پیچھے سے اللہ نے ٹانگوں تک پھیلا دیا کہ نبی کے خلاف ابھی بولا نہیں تھا، بولنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ نے ایسا عذاب دنیا میں ڈالا کہ پھر پوری زندگی یہ کتے کی طرح سسکتا رہا اور کتے کی طرح بولتا رہا، آخر کتے کی موت مارا، کہاں نیک اور کہاں کتے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، 2 نمازیں پڑھ کے کسی جو ہے چائے پینے والے ہوٹل پر بیٹھنے والے کو برا نہ سمجھو، بے نمازی کو برا نہ سمجھو، شرابی کو، زانی کو برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ نیک ہو جائے اور ہمارا خاتمہ برا ہو جائے۔ تو اللہ فرمانے کسی کو بھی برا نہ سمجھو، یہ ہمارے اندر گندی عادت ہے، ہم جو 2 فرض تہجد کے پڑھ لیں تو دوسروں کو برا سمجھیں، دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ فرمانے دیکھ لو ایسے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک لحاظ سے کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ موت کے وقت کلمہ پڑھ لے اور تھانوی حکیم الامت موت کے وقت ایمان کا انکار کرتے، اس لیے میں کافر کو بھی ایک لحاظ سے اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جو کسی کو کمزور نہیں سمجھتے تھے۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ حضرت ابن عباس یہ دنیا کے دوسرے نمبر پر مفسر قرآن ہے، دنیا کے دوسرے نمبر پر یہ فرماتے ہیں یہ آیت نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ایمان کے پیچھے خاموش رہو۔ اب بتاؤ جو ایمان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کا علم زیادہ ہے نہیں، ابن عباس کا زیادہ تھا۔ ایمان کے پیچھے خاموش صبور، جب بھی قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں بڑھو فاستمعوا، چپ رہو
ایک توجہ سے سننے کا اور دوسرا چپ رہنے کا. ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہے. سورۃ الانفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں. جیسے یہ نوافل ہم پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد، تہجد، اشراق، 4 وغیرہ. یہ سورت کے شروع میں مال غنیمت کا ذکر ہے. جب مال غنیمت غزوہ بدر میں ہاتھ آیا تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے تقسیم کیا جائے، کس کس کو دیا جائے. اس موقع پر اللہ نے فرمایا مال غنیمت کا اختیار اللہ اور اللہ کے نبی کو ہے. اللہ کے نبی جس کو چاہے دے دیں، ان کی مرضی ہے. ایک کو دے دے سارا، کسی کو ضرورت نہیں کہ وہ سوال کرے، سب میں تقسیم کریں. یہ فرمایا حضور کو ہم نے اختیار دے دیا ہے. غزوہ بدر میں کامیابی کے اصول ہیں. پہلا فرمایا کبھی بھی جنگ ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے، بھاگنا نہیں ہے، جنگ سے بھاگنا گناہ ہے. دوسرا فرمایا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تیسرا فرمایا اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرو. چوتھا فرمایا اللہ کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا، جیسے منافقین کرتے تھے. جہاد میں جب جانے کا وقت آتا چلتے تھے، راستے میں غائب ہو جاتے تھے. جیسے غزوہ بدر میں 300 بھاگ کے پیچھے چھپ گئے، نظر ہی نہیں. فرمایا رسول سے بے وفائی نہ کرو. 5واں تقوی اختیار کرو، نیک بنو. 10واں سپارہ شروع سے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہے. فرمایا مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے تھے. کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی، جو ان کا مال ہاتھ آتا تھا اس کو مال غنیمت بولا جاتا تھا. جو ان کے مرد ہاتھ آتے وہ غلام بن جاتے، جو عورتیں ہاتھ آتی وہ باندھی بن جاتی تھی. پھر یہ تمام صحابہ میں تقسیم ہوتا تھا. فرمایا 5 حصے کرو، ایک اللہ کے نبی کو دے دو، باقی 4 تم تمام مجاہدین میں تقسیم کر دو. فرمایا کسی سے بھی جنگ ہو تمہاری، تم مدد چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آ جائے، تو فرمایا 6 چیزیں اختیار کرو. پہلا ثابت قدم رہنا ہے، بھاگنا نہیں، ڈرنا نہیں. نمبر 2 اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. نمبر 3 اطاعت رسول، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے. نمبر 4 آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا ہے. نمبر 5 فرمایا صبر کرنا ہے. نمبر 6 تکبر نہیں کرنا، ریا نہیں کرنا، اخلاص ہو تمہارے اندر کہ میرا مقصد اللہ اور اللہ کے نبی خوش ہو جائیں. بدر میں 70 بڑے سردار مارے تھے، 70 قیدی ہو گئے تھے. ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دو بس. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کی بات پر عمل کیا، ان سے فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا. اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی. یہ آیت عمر کی شان کو بڑھا دیتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں. 21 مقامات ایسے ہیں قرآن میں جہاں یہ زمین پہ ارادہ کرتے تھے اللہ قرآن بنا کر نازل فرمائے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے. اللہ فرمائے اے نبی اگر یہ بات طے نہ ہوتی، اس طرح لکھا ہوا نہ ہوتا، تو جینا مسلمانوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو، ان کے اوپر سخت عذاب آ جاتا. حضرت عمر کی رائے پر مشورہ کر عمل کرنا چاہیے تھا کہ ان کو قتل کر دیتے. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان کو قتل کرو. سورۃ توبہ، اس سورت کا شروع میں بسم اللہ نہیں ہے ورنہ پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورۃ ہود اور سورۃ توبہ ان جیسی صورتوں نے پورا کر دیا ہے. کیوں ان میں جو ہے مشرکین مکہ پر کافروں پر جو ہے عذابات کا ذکر ہے. ماں مشرکین فرمایا ایمان کے بغیر پہاڑ برابر عمل بھی کر دو تب بھی قابل قبول نہیں. مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے دیکھو ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی چابی ہمارے پاس ہے، ہم بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، تو ہم تو جنتی ہیں، ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا تم لاکھ حاجیوں کو پانی پلاؤ، بیت اللہ جیسے لاکھ مساجد بناؤ، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے. لا الہ الا اللہ محمد، ایمان لاؤ گے فرمایا پھر تمہاری عبادت ہو. پھر فرمایا کھجور کے دانے کے برابر
کثیرا، یہ واحد ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کافروں کی تعداد کم تھی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 14,000 صحابہ کرام تھے، واحد یہ ایسا ہے، ورنہ ہر غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ جب اس غزوہ کے اندر اللہ کے نبی نے حکم دیا چلو بھائی جہاد میں چلو، غزوہ حنین کا موقع ہے، تو بعض صحابہ کرام کے دل میں اب ہم نہیں آ سکتے، اب تو تعداد میں زیادہ ہے، پہلے ہم کم ہوتے تھے تب جیت جاتے تھے، اب تو ہم ویسے ہی زیادہ ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے شکست دے دی شروع کیا تھا۔ فرمایا مسلمانوں کے دل میں ایسی بات کہ تعداد پر نہیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً دعا کی اور ثابت قدم رہے، آپ کے ساتھ ابوبکر عمر یہ بھی ثابت قدم رہے، انہوں نے قدم بڑھایا، اللہ نے شکست کو ختم